بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم نے کہا تھا میں جلد کوئی اچھی سی جاب کر لوں گا، شادی کو 1 سال ہونے کو ہے، لیکن تم ابھی تک وہی 20,000 کی نوکری کر رہے ہو۔ شان پیار سے بولا، یار جان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں بہت تھکا ہوا آتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تم گھر آتے ہی میرے ساتھ جھگڑنے لگتی ہو۔ اچھا جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ سجل غصے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں پاگل ہو گئی تھی جو اس انسان سے شادی کی میں نے، محبت میں بھٹک گئی تھی میں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ سجل بہت پریشان تھی، کیا کروں اب، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس سے جان کیسے چھڑواؤں۔ شان چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا، وہ بہت تھک گیا تھا، اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، بہت سخت کام تھا، پڑھا لکھا تھا لیکن نوکری ملنا آسان نہیں آج کے زمانے میں۔ سجل کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی اس نے، اپنا ماضی یاد کرنے لگا۔ سجل بازار آئی تھی شاپنگ کرنے، شان کی نظر اس پر پڑی اور دل ہار گیا، پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی۔ شاپنگ مال میں بہت رش تھا، شان بھی جذباتی ہو گیا، سجل کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می، سجل حجاب میں تھی، اس نے مڑ کر دیکھا، شان ہلکا سا مسکرایا، کیا آپ اپنا نمبر دیں گی مجھے؟ سجل حیران تھی، خاموش رہی۔ شان نے جب دوسری بار نمبر مانگا تو سجل نے شان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کمینے انسان، شرم نہیں آتی تم کو؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، اچھی دھلائی ہوئی شان کی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا اس کو پولیس کے حوالے کر دو، لیکن سجل نے معاف کر دیا۔ شان کی شرٹ پھٹ چکی تھی، لنگڑاتے ہوئے چلا گیا۔ سجل بہت غصے میں تھی لیکن غصہ کچھ دیر بعد ختم ہو گیا، پھر پچھتاوا بھی ہوا، بیچارے کو اہم ہی تھپڑ مارا تھا، لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ مارا۔ ادھر شان بھی خود کو الزام دے رہا تھا، کیا ضرورت تھی عاشقی کرنے کی، مل گیا سکون اب۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ شان آہستہ سے بولا، امی وہ گر گیا تھا بس، اس کی وجہ سے چوٹ لگی ہے، جھوٹ بول کر سچ چھپا گیا۔ خیر دن گزرنے لگے، اتفاق یوں ہوا ان دونوں کی ملاقات ایک بار پھر ہو گئی، اسی شاپنگ مال کے باہر۔ شان نے سجل کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا، سجل مسکرانے لگی، شان جانے لگا، سجل نے آواز دی، شان رک گیا۔ سجل پاس گئی، پیار سے بولی، اس دن کے لیے سوری، اپنا موبائل دو مجھے۔ شان نے ڈرتے ہوئے موبائل دیا، سجل نے اپنا نمبر ڈائل کیا، مسکرا کر بولی، تم اچھے انسان لگتے ہو۔ شان حیران ہو گیا، یہ تو کیسے ممکن ہے، جس کی وجہ سے کچھ دن پہلے میری پٹائی ہوئی، آج وہ خود نمبر دے گئی، جیسے کسی فلم یا کہانی میں ہوتا ہو۔ خیر ان دونوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی میسیجز کبھی کال، دونوں میں بے انتہا محبت ہو گئی، وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ شان نے ایک دن کہا، سجل میری جان، تم اتنی خوبصورت ہو، گوری چٹی، اور میں کالا سا، میں غریب ہوں تم امیر، تم اے سی کے بنا نہیں رہ سکتی اور میرے گھر میں تو اے سی نہیں ہے۔ سجل پیار سے بولی، میری جان مجھے بس تمہاری محبت چاہیے، نہ کہ بڑا گھر، گاڑی یا اے سی۔ شان آہستہ سے بولا، لیکن میں تم کو وہ سب کچھ نہیں دے پاؤں گا جو کچھ تم کو اس گھر میں میسر ہے۔ ہاں کوشش کروں گا، کوئی اچھی جاب مل جائے مجھے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ سجل نے ہاتھ تھاما، میرے شہزادے، مجھے بس آپ چاہیے، آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شان نے سجل کے گھر ماں کو بھیجا رشتے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ سجل نے اپنی ماں سے بہت کہا لیکن ماں کا بس ایک ہی جواب تھا، سجل وہ غریب لوگ ہیں اور میں تمہیں غربت میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی لڑکے کی شکل دیکھی ہے، توبہ توبہ اتنا بدصورت۔ سجل روتے ہوئے بولی، امی رنگ کالا ہو یا گورا کیا فرق پڑتا ہے، بس انسان اچھا ہونا چاہیے، اور شان بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ماں نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، تمہارا رشتہ میں نے اپنی دوست کے بیٹے عدنان سے کر دیا ہے، امریکہ سے جیسے ہی وہ واپس آئے گا میں تمہاری شادی کر دوں گی اس سے، اب کوئی بات نہیں اس بارے۔ سجل نے غصے سے کہا، امی اگر میں گھر سے بھاگ جاؤں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ باپ یہ سب باتیں سن رہا تھا، باپ نے بھی سوچا آخر کب تک پابند کر کے رکھوں گا سجل کو، اگر شان اچھا لڑکا ہے تو اس کی شادی کروا دیتا ہوں اسی سے۔ باپ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے سجل، سجل بیٹی ہم راضی ہیں شان سے شادی کروانے کے لیے۔ خیر ماں تو راضی نہیں تھی، سجل اور شان کی شادی ہو گئی، دونوں بہت خوش تھے۔ سجل کی بڑی بہن کی شادی لندن والے کزن سے ہوئی تھی، جب وہ ملنے آئے تو سجل کو دیکھ کر بولی، سجل بہت بڑی غلطی کر دی تم نے اس غریب سے شادی کر کے، یار یہ کتنا کالا ہے، کیسے پسند کر لیا تم نے۔ سجل خاموش ہو گئی، آپی لوگ چلے گئے، سجل اداس ہو گئی تھی، سچ تو کہہ رہی تھی آپی، جب سے آئی ہوں میری سب خواہشیں دم توڑ رہی ہیں،
जैसे सजल की मोहब्बत खत्म होने लगी थी। शान घर आया, सजल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान क्या हुआ तुमको, उदास हो? सजल मुस्कुराई, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। सजल को जैसे महसूस होने लगा था उससे गलती हो गई है। शान से शादी करके सजल खोई खोई सी रहने लगी। फिर उसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सजल मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अबॉर्शन करवा दो। सजल को भी यही बेहतर लगा, अबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरने लगे, सजल का लहजा जहर आलूद होने लगा। शान मुस्कुराकर सजल का लहजा बर्दाश्त कर जाता। सजल शान से कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगता। फिर एक दिन शान को पता चल गया सजल ने अबॉर्शन करवाया है। दोनों में बहुत तल्ख कलामी हुई। बात यहाँ तक पहुँची कि सजल की माँ पुलिस लेकर आई और उसे साथ ले गई और तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, ना कोई बहन ना कोई दूसरा भाई। बाप बहुत पहले फौत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया शान को। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सजल से, लेकिन काले रंग और गरीबी से हार रहा था। उधर सजल फिर हामला थी, 3 माह का हमल था। माँ ने कहा अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़वाओ इससे किसी न किसी तरह। शान को पता चल गया सजल माँ बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरी अदालत में गए। शान ने भरी अदालत में सजल के सामने हाथ जोड़े। सजल, हम सफ़र कोई गरीबी के नाम पर छोड़ जाते हैं क्या? सजल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लौट आओ घर, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सजल ने मूसा बनाया, बंद कर यार ये तमाशा, तलाक के पेपर पर दस्तखत कर और जान छोड़ मेरी। शान ने सजल की आंखों में देखा। सजल, मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल न करना। सजल हैरान थी, कैसे पता चला इसे? शान ने जज की जानिब देखा। जज साहिब, मैं सजल को तलाक दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सजल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा। सजल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरा जीने का सहारा बस अब वो बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया, बाप की इजाज़त के बिना अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सजल अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों की। बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप दोनों चाहो आकर दस्तखत कर सकते हो। शान ने कहा, सर मैं इन पर यकीन नहीं कर सकता। ये दोनों माँ बेटी मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सजल को मेरे साथ रहने की इजाज़त दें। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इनकी सब डिमांड पूरी करेंगे। सजल अदालत के फैसले पर शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सजल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सजल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया, सजल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सजल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फिक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सजल फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सजल को बहुत गुस्सा था। शान हर तरह का फ्रूट ले आया, अपने हाथ से काट कर खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था, हाथ काफ़ी जल गया। सजल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया, सजल नहीं, अब हम में वो रिश्ता नहीं रहा, अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सजल खामोश हो गई। शान पास आया, सजल सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह पे, मैं अपने रास्ते। सजल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सजल ने देखा जैसे बहुत थकन हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सजल को दर्द सा होने लगा। अस्पताल ले गए। सजल को बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स ने मुआयना किया, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था। डॉक्टर्स ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर्स को फैसला करना था, माँ और बच्चे में से किसी एक की ही जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने शान को बुलवाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी की जान चाहिए या बच्चा? शान पर कयामत से गिर गई। वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्द फैसला करना होगा। शान ने सजल की जानिब देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सजल के माथे पे बोसा किया, डॉक्टर साहब मुझे सजल की ज़िंदगी चाहिए। जैसे ही सजल ने ये अल्फाज सुने, बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया।
وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ سجل کے بہن بھائی، ماں باپ سب دوسری طرف تھے۔ شان اٹھا سجل کی ماں کے پاس گیا۔ آنٹی ہمیں معاف کر دینا، میں نے جانے انجانے میں آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ سجل ٹھیک ہو جائے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر شان چلا گیا۔ ایک نرس نے سجل کی ماں سے کہا، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی کا انتخاب کیا۔ بہت قسمت والی ہے آپ کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر نرس چلی گئی۔ شان بہت رو رہا تھا۔ اے اللہ، بس وہ بچہ میرا سہارا تھا، وہ بھی لے لیا۔ جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا شان۔ طلاق کے پیپر الماری سے نکالے، دستخط کیے، بے جان سا ہوا بیٹھا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سجل اور اس کی فیملی تھی۔ سجل نے دیکھا شان بے حال سا بیٹھا ہے۔ سجل آگے بڑھی، بچہ شان کی گود میں رکھا۔ وہ ننھی سی پری تھی، بالکل گڑیا سی۔ سجل نے شان کا ہاتھ تھاما۔ شان، اللہ نے ہم دونوں کو زندگی بخش دی۔ ہماری بیٹی اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہے۔ شان کی آنکھ سے آنسو گرا۔ بیٹی کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ سجل نے طلاق کے پیپرز کی جانب دیکھا، کاغذ پکڑ کر پھاڑ دیے۔ شان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے۔ مجھے دھن دولت سے نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے، بے پناہ محبت کرنے والا، عزت کرنے والا۔ سب نے شان سے معافی مانگی۔ ہم سب غلط تھے، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی، ایک اچھا انسان، ایک اچھا ہم سفر ہی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ فارس اتنا کہے گا، کالا گورا، امیری غریبی، ان باتوں سے خوشیاں حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا انسان، مخلص ہم سفر ہی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے، ورنہ اونچے محل میں رہنے والی لڑکی بھی خوشیوں کو ترستے دیکھا ہے میں نے، اور کپڑے کے خیمے میں مسکراتی ہوئی شہزادی کو بھی دیکھا ہے۔ خوبصورت اور امیر ہم سفر کی بجائے خوبصورت اور مخلص ہم سفر کے لیے دعا مانگا کرو۔